اقدم صدیقی کا فون تھا. ٹھیک ہے. وہ گزشتہ کل جو ہے حروف تہجی کا الف بے پے تے ٹے سے اتنا آپ کو شکل بتایا تھا اور ملانے والا شکل بھی بتایا تھا، جو آج بھی آپ کے سامنے جو ہے نوٹ کیا ہے ہم. تو کل صرف آپ کو شکل بتایا تھا، لیکن آج آپ کو جو ہے مثال کے طور پر ملا کر کے ہم بتا رہے ہیں. آپ دیکھیے، پہلے ہم مکمل بے لکھا ہے، اس کے بعد ملانے کا شکل لکھا ہے. پھر دیکھیے ملانے کی شکل میں پہلا جو شکل ہے وہ ایک ترچھا لکیر ہے، اس ترچھی لکیر ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے جو بے کو ظاہر کرتا ہے. بے کو جیم میں ملایا ہے. یہ جیم میں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے یہ ملا ہوا ہے اور اسی طرح سے یہ ملے گا. اگر اس شکل کو آپ کہیں دوسری جگہ جا کے ملائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا اور وہ ملے گا بھی نہیں. آپ خود ملا کر کے بھی مشق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ شکل جو ہے صرف جیم چے ہے خے اس سب میں ہی ملے گا. اس کے بعد دوسرے شکل کو دیکھیے آپ. دوسرا شکل جو ہے اوپر سے آ کے نیچے تھوڑا گر گیا ہے، اس کو ہم بے میں ملایا ہے. یہ شکل بھی جو ہے صرف آپ کو بے پے تے ٹے سے میں ملے گا. تیسرے شکل میں دیکھیے چاند کی طرح بنا ہوا ہے اور نیچے ایک نقطہ ہے جو بے کو ظاہر کرتا ہے. یہ بے نون میں ملے گا. یہ بے نون میں ملے گا. اور دوسرا دیکھیے جو اوپر سے آ کے تھوڑا سا مڑ گیا ہے، نقطہ ہے نیچے، وہ بے کا شکل ہے. ہم بے کو سین میں ملایا ہے، لیکن اس کو آپ اور بھی جگہ ملا سکتے ہیں. بے کو واو میں بھی ملا سکتے ہیں، سمجھا نا. بے کو واو میں بھی ملا سکتے ہیں اور بھی بے کو صاد میں ملا سکتے ہیں، بے کو قاف میں ملا سکتے ہیں. اس طرح سے یہ دوسرے حروف میں بھی ملیں گے. جیسے بے نو جو ملا ہوا ہے، یہ بے نو، یہ بے جو ہے صرف نون ہی نہیں ملے گا، یہ کاف میں بھی ملے گا، گاف میں بھی ملے گا، لام میں بھی ملے گا، الف میں بھی ملے گا. تو اس طرح سے یہ کئی حروف میں مل سکتا ہے اور ملے گا. پھر نیچے دیکھیے بے یہ ہم لکھا ہے جو بے کا آخری شکل ہے. یہ میں جو ہے کبھی تو اس شکل کا ملے گا، کبھی جو ہے دوسرے شکل کا بھی مل سکتا ہے. آپ جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے سامنے آئے گا. لیکن عام طور سے جب بے پے تے ٹے سے اس میں ملتا ہے تو اسی شکل میں ملتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ہم لکھا ہے آب. آب لکھنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ بے جو ہے آخر میں جب آئے گا تو وہ مکمل ہوگا. آخر میں کسی بھی حرف کا کوئی بھی شکل جو ہوگا وہ مکمل ہوگا، وہ ملانے والا شکل نہیں ہوگا. اسی لیے ہم شروع میں بے لکھا ہے اور یہاں آخر میں بے لکھ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. تو آپ اس کو پہچان گئے ہیں کہ اس کے کیا کیا شکلیں ہیں، اور ملانے کے لیے بھی ہم بتایا کہ اس طرح سے یہ ملتا ہے. اب آپ جب پڑھیں گے تو ملانے کے لیے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو آپ اس کو ملائیے اور اس کو پڑھیے. جیسے بے جیم، بے بے، بے نو، بے سین، بے یہ، آب. بے جیم، بے بے، بے نو، بے سین، بے یہ، آب. بے جیم، بے بے، بے نو، بے سین، بے یہ، آب. تو اس طرح سے کیا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو پھر جو ہے آپ آگے بڑھیں گے. اردو کو بہت آسان سمجھ کر کے آپ پڑھیے، سمجھا نا. اردو کو بہت آسان سمجھ کے آپ پڑھیے. ویسے اس کو کہتے ہیں بے.
इसको कहते हैं बे। तो बे को बे जीम में मिलाया, बे में मिलाया, बे नू में मिलाया, बे सीन में मिलाया, बे ये में मिलाया और आब। अब बे चे में भी यही मिलेगा, बे पे में भी यही मिलेगा, बे नून में भी मिलेगा, बे सीन में मिलेगा। अब बे लाम में भी मिलेगा। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तब आपके सामने बातें आएंगी कि इस तरह से मिलाया जाता है और इस तरह से पढ़ा जाता है। ये है बे। हिंदी में भी हम बे लिख दिया है, हालांकि कल भी हम मशक कराया था। तो ताकि हम ये चाहते हैं कि जो सिर्फ हिंदी जानते हैं वो उर्दू नहीं जानते हैं, तो वो हिंदी के ज़रिए से शक्ल को जान जाएं, शक्ल को पहचान लें कि इस हरफ का नाम ये है और उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। कहीं नीचे एक नुक्ता होता है, कहीं 3 नुक्ता होता है, कहीं ऊपर 2 नुक्ता होता है, कहीं 3 नुक्ता होता है, कभी 1 नुक्ता भी होता है। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो हम यही चाहते हैं कि जो हिंदी जानते हैं वो उर्दू को अच्छे से समझ लें और इसको पढ़ें। एक लैंग्वेज को जानना ये बहुत बड़ी चीज़ है और इससे जो आपके फ़वाइद होंगे, जो आपको सहूलत होगी, वो तो एक अलग है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी एक लैंग्वेज जान रहा है। बे बे बे, बे जीम, बे बे, बे नू, बे सीन, बे ये, आप। समझा? तो इसको आप पढ़ेंगे। अब इस पर अगर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तस्दीद इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे, जब सिर्फ इतना ही रहेगा तब। लेकिन जब आप किसी किताब में पढ़ेंगे, किताब के वजह से, तो इसको आप बे जीम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो जो पढ़ रहे हैं उसकी मुनासबत से इसको बज पढ़िए, बिज पढ़िए, बुज पढ़िए, जो वहाँ लाइन में ज़रूरत महसूस की जाएगी वो पढ़ा जाएगा। इसी तरह से बे हम बताया आपको, लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे किताब, ये बे नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बब, बिब, बुब ये सब पढ़ा जाएगा। और जैसे ये बे नू हम बताया आपको कि ये बे इस तरह से मिला हुआ है, तो जब आप किताब में पढ़ेंगे तो बे नू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बन, बिन, बुन, जिस तरह से, इसी तरह से बस, बिस, बुस, बी, आब, इस तरह से ये पढ़ने की चीज़ है। समझा ना? तो आप इसको देखिए, बे 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 बे। अब इसको हम फिर से मिटाते हैं और दूसरा लिखते हैं। देखिए, यहाँ भी ये बे मिलेगा। ये हुआ बे लाम। ये हुआ बे साद। ये हुआ बे ये। अब जैसे ये हुआ नाप। तो अब आप इसको देखिए, ये हे में कैसे मिला है। हे में अगर मिलेगा तो इसी तरह से मिलेगा, जैसे आप लिखते हैं बेहतर। तो बेहतर जब लिखेंगे तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा नीचे खींच देंगे रे, बस हो जाएगा, और नुक्ता ऊपर दे देंगे, बेहतर हो जाएगा। ये बुत है, बे ते बुत। बे लाम है, जिसको बल भी पढ़ सकते हैं, बिल भी पढ़ सकते हैं, बुल भी पढ़ सकते हैं। बे साद, बे ये,
नाप, पे को देखिए आखिर में लाया गया। तो इस तरह से ये जो शक्ल मिलाने वाला है, इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आपको लिखने का मश्क होना चाहिए, पढ़ने का भी मश्क होना चाहिए, क्योंकि बे का जो भी शक्ल है उसको मिलाने के लिए हमने आपको बताया, उसके शक्ल को बताया, उसमें कितना नुक्ता होगा, बे पे ते टे से में कहाँ कहाँ होगा, इस तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि अब इस तरह से जितना भी आपके सामने आएगा उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ लेना चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप में कमज़ोरी मौजूद है। तो ये कमज़ोरी अब आपको ख़त्म करना चाहिए और हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी चीज़ का जब आदमी को लगन होता है तो लगन में काम आगे बढ़ता है, और वही आदमी कामयाब होता है जो लगन के साथ काम करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। मेहनत करने वाले की ही ये दुनिया है, कोशिश करने वाले की ही ये दुनिया है। ये दुनिया घर में बैठे रहने या चाय खाने में गप करने वालों की नहीं। वो सब बेकार लोग होते हैं जो बैठ के घर में गप करते हैं या कैरम खेलते हैं या चाय खाने में गप करते हैं। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ये सब छोड़ करके किसी अच्छे काम में लग जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वही है, बे को पहले शक्ल को देखिए हे में मिलाया, दूसरे शक्ल को ते में मिलाया, तीसरी शक्ल को लाम में मिलाया, चौथे शक्ल को साद में मिलाया, फिर पांचवा जो शक्ल है वो ये में मिलाया। समझा ना? तो इस तरह से कितनी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। समझा ना? जैसे आपको हम बताया बेहतर, इसी तरह से मान लीजिए कि आफत लिखते हैं। इसके बाद जैसे बिल्कुल आप लिखेंगे, फिर बेसाद है, बेसाद है तो बेसाद से जो भी चीज़ होगा वो लिखा जाएगा। फिर बे ये से जो होगा वो लिखा जाएगा। नाप पे, पे जो है आखिर में जिस हरफ में भी आएगा वो मिलाया जाएगा। तो इस तरह से आप लिखिए और पढ़िए। अब इसको बे हे, बे ते, बे लाम, बे साद, बे ये, नाम। समझा ना? अब देखिए हम इसको लिखते हैं और आज इस बात की कोशिश करते हैं कि इसको लिख करके हिंदी में भी हम लिखें ताकि आपको समझ में बात आ जाए। जैसे देखिए, ये बे इस तरह से आया, समझा ना? ये बे चे हम लिखा, समझा ना? तो पहले तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, बेचे, फिर इसको लिखा बे बे, तो इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे। फिर जैसे ये बे नू लिखा तो हिंदी में इसको बे नून लिखेंगे। फिर जैसे बे तो लिखेंगे तो हिंदी में इसको बे तो लिखेंगे। फिर जैसे बे ये लिखेंगे तो हिंदी में बे ये हुआ। तो ये देखिए, अब आपके लिए समझने में आसानी होनी चाहिए कि बेचे जिस तरह से मिला के लिखा गया, हिंदी में भी बेचे हम लिख दिया तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे तो बेचे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसकी मुनासबत से आप पढ़ेंगे। जो भी हो, जैसे जैसे लिखना है बचना, बच, बच्चा, समझे ना, बचपन, तो इस हिसाब से पढ़ेंगे उसको। जैसे बे है तो ये तो अभी आपको चूँकि मिलावट बता रहे हैं हम कि मिलता कैसे है, शक्ल बता रहे हैं, बे पढ़ेंगे।
لیکن جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اس میں بے نہیں پڑھیں گے. جیسے بب، بب، بلبل، یہ سب چیز جس کو پڑھیں گے آپ. ویسے بے نو ہے، بے نو کو بن بھی پڑھیں گے، بن پڑھیں گے، بن پڑھیں گے، بنا پڑھیں گے، بنی پڑھیں گے، بنے پڑھیں گے، بنو پڑھیں گے. اس طرح سے اس میں حرف بڑھے گا اور اس کا نام بھی بڑھے گا، کام بھی بڑھے گا. تو اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. جیسے یہاں بے تو دیا ہے، بے تو ہندی میں ہم لکھ دیا، لیکن جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں ربط، تو ربط پڑھیں گے تو اسی بے تو میں ملائیں گے. ضبط، تو یہ اسی طرح سے ہوگا. تو اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو پھر آگے بڑھ سکیں گے. پھر بی ہے، جیسے کاپی لکھتے ہیں، آبی لکھتے ہیں. تو اس طرح سے جب کتاب میں پڑھیں گے آپ تو پڑھا جائے گا. پڑھنے کا طریقہ اس کا یہی ہوگا. تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کو یہ آسان طریقے سے بتایا جا رہا ہے. بیچے، بے، بے نون، بے تو، بے یہ. بیچے، بے، بے نون، بے تو، بے یہ. بیچے، بے، بے نون، بیچے، بے، بے نون، بے تو، بے یہ. بیچے، بے، بے نون، بیچے، بے، بے تو، بے یہ. تو اس طرح سے آپ پڑھیں گے. بے، جیسے اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا اس سے بھاری بھرکم میں، تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گی. جیسے ہم لکھتے ہیں باخدا، جیسے ہم باخدا لکھیں گے تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے، باخدا. باخدا اس طرح سے لکھیں گے. تو وہاں خے میں ملایا تھا بے کو، وہی ملایا. جیسے آفت، اس طرح سے لکھیں گے. جیسے بلبل اس طرح سے لکھیں گے. واپس اس طرح سے لکھیں گے. جیسے آبی اس طرح سے لکھیں گے. باخدا، آفت، بلبل، واپس، آبی. یہ آپ کو ملا کے بتایا، یعنی مشقی عمل بتایا. یہ عملی چیز بتایا آپ کو، یہ عملی چیز آپ کو ہم بتایا کہ جب آپ عملی دنیا میں آئیں گے، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ لکھیں گے تو اسی طرح سے لکھنا پڑے گا. اور یہ ساری چیزیں جیسے آپ لکھیں گے نا یاب، نا یاب. تو اس طرح سے آپ لکھیں گے نایاب. یہ لکھا اس لیے کہ بے آخر میں آتا ہے اور یہ مکمل آتا ہے. تو آپ کو دیکھیے آپ کے سامنے جتنا بھی بے کے شکل اور بے لکھا ہے ہم، وہ آپ کے سامنے ملا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے کہ عملی ہے، پریکٹیکل ہے یہ. اور اسی طرح سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. کتاب میں یہی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے باخدا آپ پڑھیں گے تو بے الگ، خے الگ، دال الگ، رے الگ، الف الگ، ایسا نہیں، بلکہ یہی ملے گا آپ کو. آفت جیسے لکھیں گے آپ تو آفت بھی ایسے ہی ملے گا آپ کو لکھا ہوا. بلبل
बुलबुल भी हर हर्फ अलग अलग नहीं मिलेगा बल्कि यही मिलेगा। वापस, आबी, नायाब, बखुदा, आफत, बुलबुल, वापस, आबी, नायाब, बखुदा, बखुदा, आफत, बुलबुल, वापस, आबी, नायाब। बे की शक्ल को देखिए आप। एक तो पहले शुरू में हम मुकम्मल बे लिखा है, इसके बाद फिर मिलाने वाला शक्ल। पहला तो ये है कि तिरछा लिख करके उसके नीचे एक नुक्ता दिया, वो बे हुआ। दूसरा जो है ऊपर से आके थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर चांद की तरह बनाया, फिर सीधा जो है ऊपर से आके थोड़ा सा तिरछा हो गया, घूम गया, फिर ऊपर से थोड़ा तिरछा आके नीचे भी तिरछा ही है वो। तो इस तरह से इसकी शक्लें हैं। तो बाखुदा, आफत, बुलबुल, वापस, आबी, नायाब। 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 तो इस तरह से आप किताब पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। अब फिर दूसरा लिखते हैं आप, आपकी सहूलत के लिए, आपके समझने के लिए। देखिए, जैसे हम लिखेंगे बचपन, इसमें देखिए बे भी मिलाने वाला लाया हम, और पे का जो शक्ल हो सकता है मिलाने वाला वो भी है। बचपन दोनों मिला हुआ है, और किस तरह से मिला हुआ है, ये आपको सहूलत पहुंचाने के लिए है, ये अमली मश्क है, समझा ना। दरियाफ्त, उसके बाद जैसे हम लिखेंगे बतौर, जैसे लिखेंगे वापस, भी। तो इस तरह से देखिए आप, जैसे यहाँ लिखते हैं गुलाब, बचपन, दरियाफ्त, बतौर, वापस, चाबी, गुलाब। ये मश्की चीज़ देखिए आप। अब आपको जब हम इतना बता दिया है, तो आप अपने तौर पर भी सोच करके लिख सकते हैं, और आपको लिखना चाहिए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो जब ये आप करेंगे अपने से, तो सोचने की सलाहियत बढ़ेगी, और तब नई बातें आपके सामने में आएंगी। ये ज़हनी मश्क जब तक नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखिए, ज़हनी मश्क होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपको करना चाहिए। कोई भी बड़ा आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है, वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है, मेहनत करते रहता है, और आगे बढ़ता है। उसके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो दिन रात मेहनत करे, सोचे, फ़िक्र करे, और ये गौर करे कि कहाँ से कौन सी चीज़ें इसमें जोड़ेंगे जो ये और आगे बढ़ेगा। बसा औकात ऐसा भी होता है कि अभी हम जो सोचा था, कल इसी चीज़ को फिर इससे बेहतर तौर पर सोच सकते हैं, फिर दूसरे दिन इससे बेहतर तौर पर सोच सकते हैं। ये कैसे होता है?
یہ جب آپ سوچتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ذہنی صلاحیت بڑھتی، ذہن میں کئی طرح کی باتیں آتی ہیں، تب جو ہے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ذہنی مشق آپ کی طرف سے ہونا ہی چاہیے، سمجھا نا؟ جب یہ محنت ہوگا تب آپ آگے کامیابی کی منزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو آپ یاد رکھیے، بے 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 بے، بچپن، دریافت، بطور، واپس، چابی، گلاب۔ 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 بچپن، دریافت، بطور، واپس، گلاب، چابی۔ تو اس طرح سے ملایا گیا۔ اب دیکھیے، بہتر، یہ کیا ہوا؟ بہتر۔ شکایت، جیسے عابد، خوبصورت، کاپی۔ اب دیکھیے، آپ کو پہلے بھی کئی مثال کے طور پر بتایا، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ بہتر، پہلا جو شکل ہے ترچھا والا، اس کو ہے میں ملا ہے، پہلے بھی بتایا آپ کو۔ جیسے ہم بہت لکھیں گے تو بہت لکھیں گے تو یہی بے کا شکل ملائیں گے اور یہی میں ہے ملائیں گے۔ اگر دوسرے شکل کو دیں گے اور تو وہ غلط ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا۔ آپ دوسرے شکل کا بے دیجیے گا، ملا لکھیے گا، کتنا کوشش کیجیے گا، بہت پڑھنے کے لیے آپ پڑھ لیجیے گا دل کو بہلانے کے لیے، لیکن وہ صحیح نہیں ہوگا اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا، اسی شکل کے بے سے ملے گا۔ جیسے شکایت ہے، یہ تے کو دیکھیے ہم کیسے ملایا، یہ تے آپ وہ جو ہے یہ تے، یہ دونوں دیکھیے یہ تے ہے، دونوں یہ تے ہے، لیکن آپ دیکھیے دونوں میں فرق ہے۔ نیچے جو یہ دیا ہوا ہے یہ دوسرا شکل کا ہے، اور اوپر جو یہ دیا ہوا ہے وہ دوسرے شکل کا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اوپر کا جو یہ تے ملا ہوا ہے وہ صحیح ہے، اور نیچے کا یہ تے جو ملا ہوا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ شکل جو ہے تے میں نہیں ملتا ہے۔ تے، بے، پے، ٹے، سے، یہ سب میں نیچے والا شکل نہیں ملتا، اوپر والا شکل ہی ملتا ہے، تو آپ کو وہی ملانا پڑے گا۔ یہ لکھ دیجیے گا تو لوگ پڑھے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، تیزی میں پڑھ کے نکل جائے گا، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو چیز صحیح ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کسی بھی چیز کے باریکی پر جب غور کیجیے گا تب آپ کو سمجھ میں بات زیادہ آئے گی، اور تب سمجھیں گے آپ کہ ہے کیا۔ ہر چیز کی اپنی باریکی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور بغیر باریکی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو بھی چیز ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو،
وہ بغیر باریکی کے اپنی حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے، سمجھا؟ اپنی باریکی اس کو بچا کے رکھنا پڑے گا، تبھی وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھ سکتا ہے، ورنہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے عابد ہم لکھا ہے، بے کو دال میں ملایا ہے۔ بے کو دال میں دیکھیے کس طرح سے ملایا ہے۔ آپ کو اس میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بے کو یہ دال میں ملا ہوا ہے، رے میں نہیں ہے یہ۔ اگر بے کو اس سے الگ کر دیں گے تو وہ رے ہو جائے گا، لیکن اس میں ہے کیا کہ اس بے کو جب ہم نیچے سے اوپر لے جا کر کے اس میں ملاتے ہیں تو وہ دال ہوتا ہے، اور اگر اوپر لا کر کے ملا دیتے ہیں تو پھر وہ رے ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ لیجیے، یہ باریکی اسی کا نام ہے۔ دیکھیے یہ بے دال لکھا، ہم بے دال لکھا، اگر بے رے لکھیں گے تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے، اس کو اس طرح سے لکھیں گے۔ تو دونوں میں اب آپ نمایاں فرق دیکھ رہے ہوں گے۔ بے دال میں ملا اس شکل کا بے، اور رے میں ملے گا تو اس شکل کا بنے گا وہ، یعنی یہ کہ یہ دوسرا شکل جو بے کا ہم بتایا ہے آپ کو وہ ملے گا رے میں آ کے، لیکن دال میں جب ملے گا تو وہ تیسرا شکل کا ملے گا۔ اب بہت جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رے لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ رے ہے۔ اس رے کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں دوسرا حرف ملاتے ہیں، کوئی بھی حرف ملائیں گے تو اس کو یہاں سے لائیں گے، یہاں سے لا کر کے ایسے ملائیں گے، تب یہ جیم رے پڑھا جائے گا، تب یہ جیم رے پڑھا جائے گا، جیم دال نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اسی کو جب جیم کو دال میں ملائیں گے تو یہ جیم ایسے لا کر کے ایسے ملائیں گے۔ اب دیکھیے آپ نمایاں فرق دیکھ لیجیے، آپ نمایاں فرق دیکھ لیجیے، یہ ہے اس کا فرق۔ تو آپ کو یہ جاننا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بے دال کیسے ہوا اور بے رے کیسے ہوگا۔ لوگ اس کو بھی کبھی کبھی جیم دال پڑھ دیتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ جیم دال یہ پڑھا جائے گا، یہ جیم رے پڑھا جائے گا۔ اگر اس کو ہم نیچے سے ملا دیں گے تب یہ دال پڑھا جائے گا، سمجھا؟ تب یہ دال پڑھا جائے گا، یہ نیچے سے لایا ہے تو دال پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ اسی سرے میں ملا ہے تو یہ رے ہے، تو اس کے اوپر والے سرے میں ملا، اس لیے یہ رے کہلائے گا۔ اور یہ دیکھیے بے کو ملایا رے میں، جیم کو رے میں یہاں ملایا۔ اب جیم کو رے میں ملانے کے لیے اس طرح سے بھی زیادہ تر آپ اسی کو دیکھیں گے، لیکن دراصل میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ دونوں فرق بتائیں، اس لیے آپ کو یہ فرق بتایا کہ اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی۔ تو یہاں دیکھیے ہم شکایت لکھا ہے، یہ لکھا ہے، تو یہ بے، یہ دونوں ایک شکل کا ہوتا ہے، اور نون بھی ایک شکل کا ہوتا ہے، اسی لیے ہم لکھا تاکہ آپ سمجھیں کوئی بات نہیں ہے نا۔ بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی، سمجھا؟ اب دیکھیے جیسے ہم لوگ گھر میں بولتے ہیں جناب، یہ دیکھیے مکمل بے ہے، یہ مکمل بے ہے۔ بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی، جناب۔ بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی، جناب۔ بے کی شکل کو آپ جان گئے، ملانے کے لیے بھی جان گئے، اور مشق کے طور پر بھی جو آپ کو ہم بتایا تو وہ دیکھیے، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی، جناب۔ بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت،
کافی جناب، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی جناب، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی جناب، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی جناب، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی جناب، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی جناب، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی جناب، بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی جناب۔ اب آپ لکھیے، پڑھیے، بے کے حد تک جتنا بھی آپ کے پاس آئے گا وہ میرا خیال ہے کہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ آسانی سے پڑھنا چاہیے۔ اب بتانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ اب آپ کتاب میں جیسا دیکھیں گے ویسا یہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ بہتر جب دیکھیں گے کتاب میں تو ایسا ہی لکھا ملے گا، شکایت جب دیکھیں گے تو ایسا ہی ملنا پڑے گا، عابد دیکھیں گے، خوبصورت دیکھیں گے، کافی دیکھیں گے، جناب دیکھیں گے، تو ایسے ہی لکھنا پڑے گا آپ کو۔ یہ اب آپ جو ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکیں آپ، سمجھا نا؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکیں، اس لیے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بہتر، شکایت، عابد، خوبصورت، کافی جناب۔ اب اس کو ہم مٹاتے ہیں، پھر دوسری طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے بالکل، لیکن اس کو لوگ پڑھتے ہیں بالکل، اور صحیح جو ہے وہ بالکل ہے، سمجھا؟ صحیح کیا ہے؟ بالکل، تو وہ لکھا ہے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سا بے ملا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ کون سا بے ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیے آپ، ہم لکھا ہے با روایت، یہاں یہ تے دیکھیے کس شکل کے ملا، بے رے دیکھیے کس شکل کے ملا ہوا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بالکل، بہو، با روایت، اس کے بعد آپس، یہ دیکھیے بالکل، بہو، با روایت، آپس، آبی، آب، بالکل، بہو، با روایت، آپس، آبی، آب، بالکل، بہو، با روایت، آپس، آبی، آب۔ تو اب آپ دیکھیے جو شکل بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو شکل آپ کو بتایا ہے اس شکل کو حرف میں ملایا ہے کہ نہیں ملایا؟
ملایا ہے کہ نہیں ملایا، آپ اس پر اپنے آپ کو تولیے اور جو بورڈ پر لکھا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیے، دونوں کو آپس میں تولیے تو دیکھیے آپ کو لگے گا کہ جو آپ کو شکل بتایا گیا ہے اس شکل کے مطابق یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہیں صرف لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ آپ کتاب میں بالکل نکال کے دیکھیے کہاں ہے، کس طرح لکھا ہوا ہے، بہو دیکھیے نکالیے کس طرح لکھا ہوا ہے، بروایت دیکھیے کس طرح لکھا ہوا ہے، آپس دیکھیے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، آبی دیکھیے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کتاب میں دیکھیں گے، یہاں دیکھیں گے، دونوں مل جائے گا۔ جب دونوں مل جائے گا تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو جب صحیح ہے تو آپ کو جو ہے پورا اطمینان ہو جانا چاہیے، اور پورا اطمینان ہو جائے گا جب، تب آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ اطمینان آپ کو پڑھنے سے ہوگا، کتاب پڑھنے سے ہوگا۔ کتاب پڑھیں گے، جیسے جیسے پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے، آپ کو اطمینان ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ کو اطمینان ہوتا جائے گا۔ تو اطمینان کرنے کے لیے بھی اور جاننے کے لیے بھی آپ اس کو خوب پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ زبانی لکھیے، جیسے آپ نے بالکل پڑھا، یہاں بھی دیکھا، کتاب میں بھی دیکھا، ایک جگہ کا ہے۔ اب آپ زبانی اس کو لکھیے اپنے من سے، بالکل بالکل لکھیے، پھر دیکھیے کہ آپ کیسے لکھ رہے ہیں، اس میں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ اور جب آپ صحیح لکھیں گے تو اس میں ملے گا، صحیح لکھیں گے تو ملے گا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اس کا دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جیسے آپ دیکھیے، اس میں سے کوئی ایک کو دیکھیے، جیسے مان لیجئے کہ یہ بہو ہے، اگر اس کو ہم ایسے لکھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ غلط کیسے ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو گول ہم لایا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ترچھا آیا ہے یہی بے کا کام کرے گا، یہی بے کا کام کرے گا۔ اگر ہم اس کو یہاں اس طرح سے دے دیتے ہیں تو یہ ایک نقطہ دینے کا حق حاصل ہے، یہ ایک حرف بڑھانے کا حق حاصل ہے۔ یہ اب ہو گیا بے بے ہے واو، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے، یہی آپ کو اپنے زبانی لکھنے پر اور کتاب میں جو پڑھ رہے ہیں آپ اور جو یہ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، تینوں میں ملانا پڑے گا۔ اب جیسے یہاں لکھا ہے ہم بروایت، یہ بروایت آپ کتاب میں جب دیکھیں گے تو مل جائے گا، کتاب میں مل جائے گا تو صحیح ہو جائے گا اور آپ کو یقین بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب زبانی لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح سے زیادہ نیچے لا کر کے لکھیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کو بروایت ہی پڑھا جائے گا، کچھ دوسری چیز لوگ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو بے یہاں ملا ہوا ہے، یہ بے ملا ہوا ہے۔ غور کریں گے، یہ بے ملا ہوا ہے، تو یہ بے جب ملا ہوا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو بتایا کہ اس رے میں جب بے کو ملائیں گے تو یہ اوپر سے ایسے لائیں گے، سمجھا نا؟ ایسے یہ، لیکن جب اس کو ایسے کر کے کر دیں گے یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، تو اس طرح سے جو شکل جہاں ملنے کا ہے وہ وہیں ملے گا، دوسری جگہ آپ ملائیں گے تو دھن میں پڑھنے کے تو آپ پڑھتے جائیں گے، لیکن جو آدمی پڑھا لکھا مل جائے گا، جو اس شکل کو جانتا ہے، جو اس طرح کی چیز کو جانتا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے آپس ہے، آپس میں آپ چھوٹا ایسا بے جو چاند کی طرح بنا ہوا ہے اس کو بھی لکھ دے سکتے ہیں اور لوگ وہی پڑھیں گے۔ لیکن جب اس کے شکل کے پر بات آئے گی تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ غلط ہے، یہ شکل استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ میں جو چاند کی طرح بے بنا ہوا ہے اس کو بھی دے کر کے آپ لکھ سکتے ہیں، اور کہیں کہیں آپ کو جب دوسری شکل دوسرے حروف کے ساتھ آئے گا تو وہ آئے گا بھی، تو جہاں آئے گا تو وہاں کے لیے صحیح ہوگا، لیکن جہاں اس کو آنا نہیں ہے وہاں اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ غلط ہوگا۔
اسی طرح سے آب ہے، آخر میں مکمل بے ہے، آخر میں مکمل میں دینے کے بعد اگر آپ خدا نخواستہ کہیں چاند والا بے دے دیا تو چاند والا بے دے دیا تو وہ تھوڑا سا حد تک چلے گا، اس لیے چلے گا کہ لوگ سمجھے گا کہ اس کو گول کر دیا ہے اور چھوٹا کر دیا ہے، لوگ یہی سمجھے گا تو وہ چل جائے گا۔ لیکن اگر دوسرے شکل کو وہاں کسی طرح دے دیجیے گا تو وہ نہیں چلے گا۔ اب مان لیجیے کہ آپ ترچھا والا دے دیجیے، آ لکھ دیجیے، آ ترچھا والا دے دیجیے تو لوگ اس کو آپ پڑھے گا نہیں پڑھے گا۔ لیکن آپ تو کہیے گا یہ بھی بے ہے، بات صحیح ہے کہ وہ بھی بے ہے، لیکن یہاں قانون کہتا ہے کہ آخر میں جو ہوگا وہ مکمل حرف ہے، قانون یہی کہتا ہے، اس لیے آپ چٹا جائیے گا، آپ کا غلط ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بے کا اتنا شکل ہے اور اس طرح سے ملا کر کے آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور کئی مثال دے کے بتایا تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اور اب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کتاب میں دیکھیے، بورڈ پر جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھیے، اور پھر آپ زبانی لکھیے، زبانی لکھیے اور ملائیے۔ اگر آپ کا زبانی لکھا ہوا کتاب سے ملے گا تو اس سے بھی ملے گا، اور اگر اس سے ملے گا تو کتاب سے بھی ملے گا، اور پھر آپ کا اپنے اس پر اطمینان ہو جائے گا کہ ہم جو لکھا ہے، جو پڑھا ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس طرح سے اس کا مشق آپ کریں، پڑھیں آپ، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی سیکھیں گے۔ دیکھیے یہ شروع میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے اوپر اطمینان بھی ہوگا اور نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، تاکہ وہ آپ سیکھ جائیں گے۔ یعنی پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا تو سوال کر کے دوسروں سے جانیں گے آپ کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس طرح سے آپ اس کی کوشش کریں گے، اور تھوڑے ہی دن جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ اور یہ اتنا آسان طریقے سے ہر چیز، ہر طرح سے جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، تاکہ آپ ایک دن میں جو چیز بنایا، ایک شکل کا حرف ہے وہ سب جان جائیں، اور اس کو لکھنے بھی جان جائیں اور پڑھنے بھی جان جائیں۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے آ جائے، اور آپ بولتے تو ہیں ہی۔ اب پھر انشاءاللہ دوسرا کلاس کل ہوگا، کل جو ہے ہم پھر جیم کے شکل سے شروع کریں گے، جیم چے ہے خے، کل اتنا ہم شروع کریں گے اور اسی کا بتائیں گے۔ تو آج کا کلاس اب یہاں آ کے ختم ہوتا ہے، پھر آپ سے انشاءاللہ العزیز ملاقات بات ہوگی۔